صفے خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے، میرے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دھمکیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب افطاری سامنے آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو اب افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے ہو سکتی ہے، اور کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود یا 12 مرتبہ درود شریف وغیرہ کی ترکیب کر کے پھر آپ بھلے افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا 7واں روزہ، عصر کی نماز ادا کر کے معتکفین عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کر رہی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جو محمد۔ محبوب صدیقی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے شادی کرا کر اگر بہنوں کو جائیداد سے محروم کرنے والی رسم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں یہ رائج ہے؟ قرآن سے شادی؟ قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں۔ شادی نہیں کرواتے، وہ بس خاص مخصوص علاقے ہیں اس طرح کے کہ وہ جو ہے وہ ہوتی نہیں بڑی بڑی عمروں تک شادی، یا ویسے ہی قرآن سے شادی کروا دی، اب بس وہ یعنی وہ مطلب اپنے گھر کو چلی گئی اور اس کو اب جائیداد دینے کی ضرورت نہیں، ترکہ دینے کی ضرورت نہیں، گھر نہیں چلی گئی، بس قرآن سے شادی کروا دی، اس کی شادی ہوتی نہیں کسی اور مقام پر۔ معاذ اللہ، تو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن سے شادی کیسے ہوگی؟ پھر یہ کہ اس کو جائیداد سے، ترکے سے، ورثے سے اگر محروم کرنے کے لیے کرتے ہیں تو استغفر اللہ، تو قطعی حرام ہے، اس کا حق ہے ترکہ، تو قرآن سے ثابت ہے اس کا حق۔ کئی ایسے علاقے اور شہر معلوم ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہنوں کا، ماؤں کا، یعنی عورتوں کا جائیدادوں میں، وراثت میں اگر حق نکلتا ہو تو انہیں کسی اور طریقے سے گھما پھرا کر ان کو حق اور ان کی چیزیں ان کو دی نہیں جاتی۔ دینی پڑے گی، چاہے وہ اپنے گھر پہ ہو، بال بچے والی ہو، نانی دادی بن گئی ہو، تو دینا تو پڑے گا، تو اس کا حق ہے۔ یہ دلیل نہیں چلتی کہ یہ کماتی نہیں تھی یا وہ کماتا نہیں ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اس کو زیادہ دو، یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ جو حکم قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق اس کا حصہ تقسیم کیا جائے گا، اور جو شرعی طور پر مفتی صاحبان سے، مفتی اسلام سے، عاشق رسول مفتی سے رہنمائی لے کر آپ کو یہ سب کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رائے خدا میں آنے والی تکالیف پر کس طرح صبر کیا جائے، اور
अच्छे काम में तो रुकावट डालने वाले लोग होते हैं, मगर बुरी बातों की तरफ बुलाने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि हम राह खुदा में सब्र किस तरह करें और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे मसाइब का सामना हुआ। ये जो पूरा बयान का मौजू है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस तरह का फरमान है, मजमून है हदीस पाक का, कि अल्लाह की राह में तुम सबसे ज्यादा सताया गया हूँ। तो राह खुदा में भी तकलीफें आती हैं, मगर राह दुनिया में तकलीफें आती है वो जल्दी आदमी बर्दाश्त कर लेता है। राह खुदा में तकलीफ आएगी तो कम बर्दाश्त करेगा। जैसे यूं समझे कि मदनी काफिले में सफर करना, दावत इस्लामी के जो होते हैं, तो ये राह खुदा में सफर करना है। इसमें तकलीफ आई तो ये नोट की जाएगी, देखो मदनी काफिले में गए तो यूं हो गया, बीमार हो गया, चोट आ गई, टांग टूट गई, सर फूट गया। और अगर यही सफर राह माल में हो, साहब वो फुला मुल्क चला गया माल कमाने के लिए और वहां इसका सर फूट गया, टांग टूट गई, तो कभी तवज्जो नहीं होगी कि राह दुनिया में निकला, राह माल में निकला इसलिए इसकी टांग टूट गई। यानी कि अल्लाह की राह में निकला तो शैतान फौरन वसवसा डालेगा और राह माल में हंसी खुशी तकलीफें बंदा बर्दाश्त करता है। तो बहरहाल राह खुदा में अगर कोई तकलीफ आती भी है तो इसकी फजीलत भी ज्यादा है, सवाब भी ज्यादा मिलेगा। यूं अपने जहन को बनाए कि अगर मेरे मुकद्दर में था कि मेरा ये फुला मुझे जख्म आना था, अब मैं राह खुदा में निकला और ये जख्म आया, इसका सवाब ज्यादा। और अगर यही जख्म मुझे मैं खुदा न खासा सिनेमा घर की तरफ जा रहा होता और आ जाता तो क्या होता, या किसी की पिटाई करने जा रहा होता, या नऊजुबिल्ला शराब खाने में जा रहा होता, या बुरे दोस्तों की सोहबत की तरफ गप शप करने के लिए जा रहा होता और मुझे ये जख्म आता तो कभी भी तवज्जो नहीं होगी कि मैं इसलिए यहाँ जा रहा था इसलिए ऐसा हो गया। राह खुदा में जाएगा तो शैतान ये तवज्जो खराब करेगा उसकी। तो बहरहाल इससे तवज्जो ना दी जाए कि जब राह खुदा में जो जंगें होती थी तो जख्मी तो होते ही थे ना, सहाबा किराम जख्मी थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद हुए। तो इस तरह मतलब है कि तकलीफें तो राह खुदा में आती हैं, तो हंसी खुशी इसको बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अंबिया किराम ने भी सब्र किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। चंद दिनों से कुछ सवालात मैं देख रहा हूँ कि आ ही रहे हैं मुसलसल पसंद की शादी के ताल्लुक से। कि पसंद की शादी के मुतालिक क्या हमें इन्हीं को समझाना चाहिए कि वो जायज़ नाजायज़ के हवाले से सवाल कर रहे हैं। तो आप इस मामले में हमारे नौजवानों की क्या तरबियत फरमाएंगे कि पसंद की शादी के ताल्लुक से क्या अंदाज या मिजाज होना चाहिए? सर पसंद की शादी से यानी पसंद की शादी करने से पहले शादी हो उसकी तो बात दूर रही, जो गुनाहों भरा सिलसिला जनरली जो चलता है ना, दुरुस्त फरमाएं, बदनिगाही, राब्ते, उसके एक दूसरे की बातों से लज्जतें, एक दूसरे से मुलाकातें, तोहफे, तहाइफ, इन्हें कई हराम काम इससे पहले हो चुके होते हैं और हो सकता है कि ना होने के भी हो चुके हों जी मामला। तो अब ये कि ये है पसंद की शादी, अब ये चाहते हैं कि ये हमारी शादी हो जाए। तो बहरहाल ये कि इसमें मेरा यही मशवरा है कि खुदा के वास्ते इश्क मजाजी के मामलात में आप ना पड़ा करें। कभी कहीं तवज्जो चली भी जाए तो उसको आप दूसरी तरफ मूव करें और इसकी तरफ सोचे नहीं, वरना आजमाइश होती है। घर वाले भी ज़ाहिर के मानते नहीं है आमतौर पर कि ख़ानदान का फ़र्क और बहुत सारे फ़र्क होते हैं जिसकी वजह से भी घर वाले नहीं मानते। और घर वालों को राज़ी करके करने में आफियत है। अलग से आप करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, तो फिर जो घर वाले दाखिल नहीं होने देंगे, घुसने नहीं देंगे, तो फिर जो ख्वारी, रुसवाई, बदनामी, आपकी बदनामी, आपके माँ बाप की बदनामी, आपके ख़ानदान की बदनामी, बाज बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान होते हैं जिनका एक नाम होता है, उसमें कोई ऐसा किस्सा हो जाए ना तो वो ख़ानदान वालों के लिए डूब मरने का विचारों में मकाम होता है। तो इसलिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा हरगिज़ ना करें, इस्लामी बहनें भी ना करें ऐसा कि कभी ये एक तरफा होती है, कभी दो तरफा होती है, तो ऐसा ना करें। और वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर, माँ बाप जिस तरह फरमाएं
آپ کی بھی بے شک وہ ماں باپ فرمائے تو وہاں جہاں رشتہ ڈال رہے وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہو، اس کا انکار نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ وہاں کر لیں اور پھر آپ زندگی بھر روتے رہیں. تو ماں باپ بھی پسند کریں، اسی رشتے کو آپ بھی اوکے کریں، تو پھر جا کر شادی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا وہ گھر جو ہے چلے گا. ورنہ جذباتی شادیاں مجھے پتا ہے نا، مطلب عشق مجازی کی شادیوں کا مجھے پتا ہے کہ پھر یہ مطلب جذبات میں شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کورٹ میں جاتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. میرے پاس آئے ہیں ایسے کیس کے، دعا کرو یوں ہوا تھا اور اب یوں ہو رہا ہے. یہ ساری نوبتیں کاہے کو آئیں؟ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کے قدموں میں رہیں، ان کی دعائیں لیں، اللہ کرے گا تو آپ سکھی ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ لذتیں 4 دن کی ہوتی ہے، باقی گھر چلانا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے. بہت مسئلہ ہے اس کا. ہم لوگ جو تجربہ کار ہیں ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے تو یہ باتیں کر نہیں رہے، اللہ کے دین اور نیکی کی دعوت کے لیے کر رہے ہیں یہ باتیں، کہ اس طرح آپ انشاءاللہ نیک بنیں گے، سنت پر عمل کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کا وبال آپ کے سر پر نہیں آئے گا، ماں باپ کی بد دعائیں آپ کو نہیں ملیں گی. نہ ماں باپ بد دعائیں بھی دیتے ہوں گے کہ میں نے اس لیے ہم نے اس کو بڑا کیا تھا، اس نے آج ہم کو مطلب چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا اور اتنا رسوا اور بدنام کر دیا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں رہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا. تو دو خاندان جو رسوا بیچارے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. اس میں 2-3 چیزیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ جیسے امیل سنت نے اپنے تجربات بھی بیان کیے کہ عموماً اس طرح کے گھر چلتے نہیں ہیں. اور اس میں ایک ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ جب آپ بدقسمتی کے ساتھ ایک گناہوں برا سلسلہ شروع کر کے جب یہ عشق مجازی اور اس طرح کی محبت اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بہت اس میں تحفے تحائف اور مان سمان دیا جاتا ہے نا، کہ تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، نہ تیرے بغیر سو نہیں سکتا. تو وہ کیفیت جو شادی سے پہلے کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے نا، پھر شادی کے بعد وہ نہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے نہ وہ گرل فرینڈ ہوتی ہے، وہ شوہر ہو چکا ہوتا ہے، وہ بیوی ہو چکی ہوتی ہے. اور وہ دونوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بیوی گرل فرینڈ جب تھی تب تو ایسا کرتی تھی، اور یہ جب بوائے فرینڈ پر تب ایسا کرتا تھا. تو اب یہ دونوں اپنے ماضی کو یاد کر کے حال میں جو لڑائیاں کرتے ہیں نا کہ تم تو پہلے یوں کرتے تھے یوں، تو یہ چیزیں اتنی تباہی لاتی ہیں گھر اور خاندان کے اندر اور آپ کے مزاج کے اندر کہ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ امیر سنت سے بھی میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات منگنی ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور بے تکلف ہونے کی وجہ سے کہنا سننا ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر شادی ہو بھی جاتی ہے نا تب بھی ان کے درمیان وہ حجاب نہیں رہتا، کیونکہ وہ حجاب پہلے بات چیت کر کے مل جل کر کے اور عجیب و غریب انداز سے اٹھا چکے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر مشورہ یہ دیا جائے کہ جن کی نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ بھی اگر بے تکلفی کی طرح نہ جائیں اور ایک سسٹم حجاب باقی رکھیں، اور کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی میرا خیال ہے اگر اخلاقی طور پر اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہوگا. منگنی جو ہوئی نا اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حلال ہوئے نہیں ہیں. اس میں نہ بے تکلف بننا ہے، نہ مدح ہنس کے باتیں کرنی ہے، نہ مذاق مسخریاں کرنی ہے، نہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں شرعن، نہ محرم ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی نا. جب شادی ہوگی تب جا کر یہ جو بھی ہے وہ حجاب اٹھے گا. تو ایسا بالکل نہ کریں کہ گناہ گار ہو رہے ہیں، انگوٹھیاں پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب کر رہے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں ایک ساتھ. یہ سب کام گناہ کے ہیں. اور رہا یہ کہ رخصتی سے پہلے آپس میں میل جول، میل ملاقات، اب یہ کہ اس سے اگر خاندان والوں میں یہ چیز معیوب ہے تو اس لیے مطلب اپنے خاندان والوں کا مان رکھنا چاہیے. اور اب اتنے سال صبر کیا، 2-4 ماہ یا 2-4 دن اور صحیح. ماشاءاللہ آپ کو دعاؤں سے کافی لوگ دعائیں دے رہے ہیں. بعض موضوعات ہم ایسے لے لیتے ہیں سماجی طور پر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے والدین یا کئی ایسے لوگ ہوں جو ایک دوسرے سے کہنا سننا نہ کر پاتے ہوں یا نہ سمجھ پاتے ہوں یا نہ سمجھا پاتے ہوں. تو اس میں مدنی مذاکرے کے دوران کی گئی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں
تو شاید والدین خوش ہوتے ہوں گے کہ چلو یار ہم تو نہیں سمجھا سکے، یہ سمجھا رہے ہیں، یا بعض اوقات نوجوان خوش ہو رہے ہوتے کہ چلو ہم تو اپنے والدین سے بات نہیں کر پا رہے، امیر سنت نے ماشاءاللہ ہمارے والدین تک یہ بات پہنچا دی ہے، تو یوں کافی سارے مطلب دعائیں بھی ملتی ہیں اور کافی گھروں میں اس طرح سکون اور آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہنے کی عادت پیدا کریں، مدنی مذاکرہ اپنے گھر میں بھی دکھانے۔ اب جیسے یہ کتنا اہم موضوع آپ سمجھیں، اب ہو سکتا ہے کہ والدین سوچ رہے ہوں کہ کاش کہ اس وقت میری اولاد میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، یا اولاد دیکھ رہے سوچتے کاش کہ ابو امی ہوتے تو ان کو بھی پتہ چلتا کہ ہمیں بھی ہمارا بھی کیا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر سب مل کر بیٹھیں، دیکھیں، سنیں، تو انشاءاللہ اس سے گھر میں اتنا امن اور محبت پیدا ہوگی اور شریعت کے مطابق انشاءاللہ ہمارے گھر کے معاملات چلیں گے۔ اچھا، جب سب مل کر بیٹھے نا تو ایسی گفتگو یا مدنی مذاکرہ جو بھی بیان سنے نا، اس میں صرف توجہ سے سننا ہوتا ہے۔ دیکھ 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 کیا بولتا ہے، دیکھ تیرے کو سمجھا رہا ہو ہے، گیا۔ اب اتنے میں کیا وہ آگے پیچھے معاملہ ہو جائے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اب اور یہ جو بولنا ہے وہ اسکرین پر رکے گا نہیں، وہ تو وہ بالکل جا رہا ہوگا، تو پھر آپ کی توجہ ہو جائے گی کیا بول رہا، تو پھر کچھ اور بول رہا ہوگا۔ تو یہ خاص کر خیال رکھنا ہے، یہ ایک دوسرے کو بولنا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے بھی جو ہے نا یہ بولتے ہوں گے، یوں یوں کرتے ہوں گے، سن 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 کیا ارے یار کیا بات کی، تو اس میں وہ دوسری باتیں نکل جاتی ہوں گی۔ تو یہ آپس میں بھی اشارے اور ایک دوسرے کو کونچے مارنا اور کونیاں مارنا تو یہ نہ کیا کریں، بلکہ آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ بات آگے نکل جائے گی، رکے گی نہیں۔ ایک اور اس معاملے میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کی بات سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی نوجوان کا، اسلامی بھائی کا، اسلامی بہن کا ذہن بن گیا ہو کہ نہیں یار اب یہ اب ختم کرنے کے لیے کیا اس کو پیغام دے دے کہ بھائی اپنی جو آج تک بات چیت تھی ابھی میں نے سنا ہے تو آج کے بعد اپنے ختم، تو وہ بھی سامنے سے کیا بول دے گا، ہاں ٹھیک ہے یار ختم چلو چھوڑو، تو ختم کرنے کا طریقہ کیا؟ میں گناہ بولنے میں کسی طرح بھی اس کو پیغام پہنچا دے۔ اب وہ فون پر بات کرنا پھر مسئلہ ہوگا، کسی طرح اس کو پیغام پتہ چل جائے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، ہم سے بہت گناہ ہو گئے اور آج کے بعد بس تم اپنے راستے میں اپنے راستے، یہ ضروری ہے، ورنہ وہ پیچھا کرتا رہے گا اور تنگ کرتا رہے گا یا یہ تنگ کرتی رہے گی۔ تو جس کا بھی اللہ نے وہ جذبہ دیا اور رمضان کے پاکیزہ لمحات ہیں، توبہ کی توفیق مل گئی تو اپنی توبہ پر اطلاع کر دے تو اس میں شاید آسانی، ورنہ وہ دل لباتا رہے گا یا دل لباتی رہے گی تو پھر وہ پھنس جائیں گے، یہ پھنسنے کے بھی چانس ہے اس میں۔ اور بول دینے میں پھر یہ کہ بول دینے میں یہ ہوگا کہ یار اب تو میں نے چوکڑی مار دی ہے، یہ ایک اور اپنے دل پر مضبوطی انشاءاللہ آئے گی کہ اب نہیں اس چکر میں نہیں پڑنا۔ سمجھ میں یہی آتا میری۔ مجھے ایک اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اطلاع دینے کے بعد ہمت کر کے فون نمبر بدل دے اپنا۔ آپ فون نمبر بدل سے جو جس ذریعے سے وہ شخص یا وہ عورت رابطہ کر سکتی ہے نا، وہ سارے راستے اس کے بند کر دیے جائیں، ہر بل بند کر دیا جائے، کسی میں سے سانپ نکل نہ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام نذیر احمد اتاری ہے، میں کوڑا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب گھر والے اپنے نوجوان بیٹے کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں جس کی عمر 18، 19، 20 سال کے قریب ہو، تو کچھ لوگ اس نوجوان کو کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری کون سی عمر ہے شادی کرنے کی، ابھی تمہیں چاہیے کوئی سٹیٹس بناؤ، کوئی اپنی نوکری تلاش کرو یا کوئی جاب کرو، تو اس کے بعد جب تمہارے پاس کوئی سٹیٹس ہوگا تو لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے تمہیں رشتہ دینے کے لیے، تو کیا ایسا کہنا یا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ رہنمائی کر دیں۔ اگر وہ اس قابل ہے کہ اپنا نان نفقہ دے سکتا ہے، کھلا پلا سکتا ہے، جگہ بھی ہے اور شادی کے قابل بھی ہے، ماں باپ بھی شادی کروا رہے ہیں، تو سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے شادی کر لینی چاہیے۔ اب یہ اسٹیٹس بنا لو، تھوڑی ڈگریاں بنا لو، تھوڑا موت کو آگے دھکیل دو، موت تھوڑی آگے دھکیل سکتے ہیں، کب وقت پورا ہو جائے۔ تو یہ کہ جب کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعن اخلاقن، شادی کر لینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز بین کا طریقہ بتا دیں، کیا نماز بین میں مغرب کی سنتے اور نفل بھی ادا ہو جاتے ہیں؟ ہاں، صلاۃ الاوابین اس میں فرض شامل نہیں ہے، فرض کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا لکھا ہے، بہار شریعت میں روایتیں ہیں، اس میں مضمون اس طرح کا ہے کہ مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت جو پڑھے
اور اس میں کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو یہ ہے 6 رکعتیں مغرب کے بعد. اس میں سنتیں آ گئی, یعنی 2 سنتیں ہیں اور 4 سمجھو نفل ہیں. تو سنت اور نفل کے احکام جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایک صورت یہ کہ یہ 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں. تو ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے تو جیسے 2 سنتیں پڑھ کر اب التحیات تو پڑھیں گے, درود شریف بھی اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں. اب ثنا اعوذ بسم اللہ یہ بھی پڑھیں گے, اور اس میں معمول قراءت وغیرہ کر کے 2 رکعت پوری کریں گے. اور اب یہ قاعدے میں بیٹھیں گے, یہ التحیات میں بیٹھیں گے. یہ دوسری بار التحیات میں بیٹھنا ہے. اب یہ التحیات درود شریف پڑھ کے پھر اب سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں. 5ویں رکعت شروع ہوئی, اس میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھ کر حسب معمول 2 رکعت پوری کر کے قاعدے میں بیٹھے اور سلام پھیرے. تو یہ 6 رکعت ہوئی. تو یہ اوابین ہو گئی. اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز, صلاۃ الاوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز. تو اس میں افضل یہ بہتر یہ کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے, اور آسان بھی یہی ہے. یہ مغرب میں اللہ کرے گا تو یہاں پڑھتے ہی ہوں گے ہمارے معتکفین, اور نہ پڑھتے ہوں تو آج سے شروع کر دیں, جو نہیں پڑھتے وہ اللہ توفیق دے, اور پھر اس کو کوشش کر کے زندگی پر نبھائیں. جہاں بھی دنیا میں رہیں اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے, اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. آپ یہ صلاۃ الاوابین کی عادت بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شاکر علی ہیں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ سحری کی تو مجھے الٹی ہو گئی, پر مولوی جو تھے وہ اذان اعلان کر رہے تھے کہ سحری بند ہو گئی اور مجھے الٹی بھی ہو رہی تھی, کیا میرا روزہ ہو گیا؟ جواب ارشاد فرمائیں. اگر خود بخود الٹی ہو رہی تھی تو ویسے بھی اگر خود بخود الٹی ہو جاتی ہے روزے میں تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, چاہے جتنی بھی الٹی ہو جائے. تو پھر اس کی تفصیلات ہیں. تو سحری کر لی تھی نہیں کر لی تھی اس کا کوئی مطلب قید نہیں ہے اس میں, بھلے اذان ہو رہی تھی تو کوئی روزہ ہو جائے گا. جمیل خان کہتے ہیں بعض لوگ گرم علاقے میں رہتے ہیں, ماہ رمضان میں روزے ٹھنڈے علاقے میں جا کر گزارتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ جائز ہے, بلکہ اگر گرمی میں روزہ برداشت نہیں ہوتا اس وجہ سے صرف روزے رکھنے کے لیے ٹھنڈے علاقے میں جاتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو ثواب ملے گا. اس کا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہاں لازت بھی کرتے تھے. آخر عمر میں طبیعت اس طرح ہو گئی تو پھر شملہ گئے تھے آپ, وہاں ٹھنڈے علاقے کے اندر. جی ہاں, یہ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جو بھی مباح کام کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. اس اصول کے تحت وہ ثواب کا کام ہو جائے گا اس کے لیے. السلام علیکم کو رومن میں لکھ سکتے ہیں, صرف سلام لکھے, علیکم کا عین اس پہ ہے نہیں, وہ انگلش الفابیٹ میں SALAAM سلام, یہ انگلش ایک ورڈ ہے, اس صرف اتنا فرمانے کے لکھ سکتے ہیں. اب اس میں ایل کے بعد ایک اے لکھتے ہیں تو سلام ہو گیا نا. حمیدی صاحب جب یہاں تھے, عبدالنبی حمیدی صاحب, تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس انداز میں لکھیں کیونکہ اس کے کچھ اور بھی جو ہے وہ تلفظ بنتے ہیں SALAM کے, تو انہوں نے ڈبل اے کا کہا تھا کہ ڈبل اے لکھا جائے, تو اس سے جو نا سلام. حمیدی صاحب نے جی SALAAM اس طرح لکھا جائے سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام کا شملہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ آدھی پیٹھ تک بہتر ہے, اور اگر زیادہ بڑا ہے تو بیٹھنے کی جگہ تک نہ پہنچے, نشست گاہ بیٹھنے کی جگہ تک جو پہنچتا ہے, یعنی بیٹھنے میں دبے نہیں, اتنا لمبا نہ ہو.
یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اسبال تہبند قمیص اور امامے میں بھی ہوتا ہے. جو تکبر کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز گھسیٹے گا اللہ عز و جل بروز قیامت اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو امامے کے فضائل جو کتاب ہے اس میں شملے کے باب کے اندر یہ موجود ہے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسبال کپڑا حد معتاد یعنی عادتاً جتنا ہوتا ہے اس سے دراز رکھنا یہ منع ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ صرف نیچے تہبند ہی مکروہ ممنوع نہیں بلکہ امامے کا شملہ کرتے کا دامن بھی اگر ضرورت سے زیادہ نیچے ہو تو وہ بھی ممنوع ہے اور اس پر بھی یہی وعید ہے. مزید فرماتے ہیں کہ امامے کا شملہ نصف پیٹھ تک چاہیے، بعض نشست گاہ تک رکھتے ہیں یہ ممنوع ہے، اور قمیص کا دامن بعض عرب ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے. سب اسبال میں یہ آ جائے گا. بہت زیادہ لمبا رکھنا یہ اسبال کے اندر آئے گا. تو آدھے پیٹھ تک بہتر ہے، کوشش کی جائے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، عادت پڑ جائے گی. بعض لوگ واقعی بہت لمبا رکھتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، پھر یوں نکال کے یوں لے آتے ہیں، توجہ نہیں. وہ گود کی طرف جا رہا ہوتا ہے. مدنی چینل پر بھی یہ نظارے ہوتے ہیں، نہیں پتا ہوتا بیچاروں کے، مسئلے پڑھتے نہیں ہیں، مدنی مذاکروں میں آتے نہیں ہیں، تو بس وہ پہلے آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے امامہ شریف کے شملے کا، بس بات ہے توجہ پھول نہیں. لکھ کے دیے ہوئے ہیں اس میں، اپنے کسی رسالے میں بھی اپنے 163 مدنی پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، داڑھی پر لگا سکتے ہیں، مگر منہ میں لگانے میں یہ خطرہ ہوتا ہے، مچھوں پر اور یہ قریب میں منہ میں چلی جائے. اب یہ کہ اگر حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو گیا، روزے میں اتنی چلی گئی، روزہ تو ٹوٹ جائے گا. بس احتیاط بہت کرنے کی ضرورت ہے. میں خود روزوں میں ڈرتا ہوں یار، یہ منہ پہ لگانے میں خطرہ ہوتا ہے کہ چلی جائے، یا بہت پھر گاڑی مہندی ہو موٹی موٹی، اور یہ بالکل اوپر اتنی احتیاط سے لگائے کہ خود مطمئن ہو کہ اب اندر جائے گی نہیں. اور بہرحال پھر بھی فرض روزوں میں خاص کر رسک نہ ہی لیا جائے، احتیاط میں عافیت ہے. رات ساری پڑی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب غسل کے ٹائم وضو کرتے ہیں تو غسل کے بعد پھر اگر نماز کے لیے پھر سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا وہی وضو جو ہے تھا وہی ہونا چاہیے؟ اگر وضو ٹوٹنے کا کوئی عمل پایا نہیں گیا تو وہی غسل میں جو وضو ہوا وہ وضو باقی ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں، ایک کچھ فکس ہے اور کچھ اتارنے چڑھانے والے ہیں. تو میری سے یہ سوال ہے کہ وضو کے بارے میں حکم فرما دیں کہ کیا شریعت کے مطابق ہے کہ وضو دانت اتار کے کیے جائیں گے یا دانت لگے ہوئے بھی وضو کر لیا جائے؟ جو دانت آسانی سے اتارے جا سکتے ہیں، نکال لیتے ہیں نا اس طرح، تو وہ نکال کر کلی کر لی جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی وضو کی. اور جو جمے میں نہیں نکل سکتے اس میں تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. غسل میں تو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ بالکل یعنی کہ اس کا نکالنا ضروری ہے، کیونکہ غسل میں تو فرض ہے پانی پہنچانا منہ کے ہر کل پرزے میں، اس لیے اس کو جو نکل سکتے ہیں ان کو نکال لیا جائے پھر کلی کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ تنگ دستی دور کرنے کا جو وظیفہ ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ گھر پہ آتے ہوئے پہلے سلام کریں، پھر حضور پر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. تو جو ائمہ کرام ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، وہ تو اپنے گھروں سے کئی مہینے دور رہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو کس طرح نبھائیں گے تاکہ تنخواہ بڑھے، تنگ دستی دور ہونا. اور بہت سارے اوراد ہیں جو کیے جا سکتے ہیں تنگ دستی دور کرنے کے لیے. ان پر عمل کریں. جیسے کہ ایک وظیفہ بہت اچھا ہے تنگ دستی دور کرنے کا، اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر یا مسبب الاسباب 500 بار
अव्वल आखिर 11-11 दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें रोजाना, इंशाअल्लाह रोजी में खूब बरकत होगी। अब अगर इस्लामी बहन करती है तो उसको देखना कि नामहरम की नजर ना पड़े, नंगे सर बालकोनी में बैठ जाए खुले आसमान तले, अतराफ की इमारतों में लोग देख रहे हो, ऐसा नहीं करने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज लड़का और लड़की इंगेजमेंट के बाद नाजायज जो रस्में होती हैं उससे बचना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप फोर्स करते हैं, तो इसमें क्या किया जाए? बराए करम रहनुमाई फरमा दे। ये इसका यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे मंगनी तो हो गई, लेकिन मंगनी के बाद लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ बचना चाहते हैं, जैसे आपने अभी फरमाया, लेकिन ख़ानदान या वालिदैन जो है ना, ये उमूमन इनको रस्मों में और मिलने जुलने में और आने जाने में शायद इनको लेते, तो वो नहीं समझते होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर इनको किस तरह ये बच्चे कायल कर सकते हैं? हुक्म शरीयत पर अमल करें और ना जाए, ना मिले, माँ बाप को समझाते रहें नरमी के साथ कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। इस तरह मतलब कुछ ना कुछ तरकीब बनाए कि मतलब मदनी चैनल में भी मैंने सुना, तो ये जो लोग कहते हैं ये मसला बताते हैं कि ये गुनाहगार है, गुनाहगार होंगे अगर इस तरह मिलेंगे। तो इस तरह आप समझाए माँ बाप को, और क्या। अब इसमें होता है बाज़ औक़ात माँ बाप बहुत जाहिल होते हैं, कुफ्रियात तक बकने का खतरा होता है, ये है अंदेशा। बहरहाल ये कि हुक्म शरीयत तो यही है कि ये दोनों आपस में किसी तरह भी फ्री ना हो, मिले नहीं। इन्हें वैसे भी अजनबी औरत से नहीं मिलना है, तो मंगेतर और आम अजनबी औरत में ये कि मतलब एक ही है, मतलब ये यानी खाली सौदा हुआ है, पेमेंट भी आपने नहीं किया मिसाल के तौर पर, तो कोई अपना माल थोड़ी दुकानदार उठाने देगा। एक ये मिसाल दी मैंने कि उसको थोड़ी आपको उसमें कुछ करने देगा, तसर्रुफ करने देगा। तो ये जनरल मिसाल दी मैंने, बाजू का तो करने भी देते हैं तसर्रुफ एतमाद पर, लेकिन यहाँ तो हुक्म शरीयत है ना कि वो इसमें कोई तसर्रुफ कर नहीं सकते, एक दूसरे के लिए बदस्तूर हराम है, पहले ही की तरह, मंगनी से पहले जिस तरह हराम थे इस तरह अब भी हराम है जब तक निकाह नहीं हो जाता। सवाल यह है कि क्या मर्द अपना कफन जो है अपने जहाँ पे वो सोता है चारपाई के बिल्कुल पाँव वाली साइड पे दीवार पे लगा सकता है, ताकि वो जब सोए और कफन को देखे, जब वो उठे तो उसकी नजर कफन पर पड़े, मौत याद आए। बहुत अच्छी बात है कि मौत याद करने के लिए कोई असबाब इसे कर दे। तो अब ये कि हम लोग जो है ना ये कमजोर लोग हैं, अब ये साहिल का क्या मतलब है मकाम मुझे नहीं पता, है जायज ऐसा करना, कफन रखना, लेकिन ये कि एक ही चीज को मुसलसल अब कफन को देखते रहेंगे तो फिर ये हो सकता है कि वो पता भी ना चले ये क्यों रखा है, इससे मौत याद ना भी आए। लेकिन ये कि ऐसे असबाब करने में हर्ज नहीं है। एक बादशाह का किस्सा है कि वो अपने पास उसने एक ताबूत रखा था जिसमें मैयत को रखते हैं, तो वो ताबूत को देखकर अपनी मौत को याद कर लेता था। फिर एक बार उसने आईने में देखा तो उसको सफेद बाल नजर आया दाढ़ी में, उसने कहा ताबूत हटा लो, अब ये सफेद बाल को देखकर मैं मौत को याद करूंगा, क्योंकि सफेद बाल जो है ना ये मौत का कासिद है, मैसेंजर है। काले बालों के बाद सफेद बाल का आना ये मौत का कासिद है। हमारे यहाँ इस तरह दिल बहला लेते हम कि हम मेरे तो नजले से सफेद हो गए, ये तो जब मौत आएगी तो बोल देना नजले से बाल सफेद हुए थे, अभी देर है। दोबारा लिए कि मौत को याद करना चाहिए, इसके लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, अभी देर है, अभी देर है, अभी तो मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, ये अपनी थोड़ी चलेगी। मौत तो बंदा हर वक्त याद करे। वो दलालुल खैरात शरीफ जिन्होंने लिखी है इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपने खास कमरे में किसी को आने नहीं देते थे, यानी कि इजाजत नहीं देते थे। तो लोगों ने इनके वालिद से शिकायत की कि ये अपने खास कमरे में आने नहीं देते, कोई मसला लगता है। वालिद साहब को भी तशवीश हुई क्या मसला है, तो वालिद साहब तशरीफ ले आए, तो वालिद साहब को तो ये रोक नहीं सकते ना, तो ला के बिठाया अंदर। तो वालिद साहब ने देखा कि वो दीवारों पर मुख्तलिफ जगहों पर अल मौत अल मौत अल मौत ये लिखा हुआ था।
तो वारिस साहब ने पूछा कि बेटे क्यों लोगों को अंदर नहीं आने देते, तो आपने बोला इस वजह से कि मेरा ये लोग देख न ले। वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा इतना मौत को याद रखता है। इस तरह की हिकायत इनकी सीरत में है। तो बहरहाल ये कि मौत याद आए, बंदा गफलत में ना पड़ जाए, इसके लिए कुछ न कुछ असबाब होने चाहिए। अलमौत जैसे लिख लिया उसी अल्लाह के नेक बंदे की नकल में, उसकी पैरवी में, तो ये भी एक अच्छी चीज है, लिख लिया जाए। अपने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ अपना जाती चीज हो या अपना जाती घर हो, मस्जिद में इमाम साहब अपनी दीवारों पर नहीं लिख सकते कमरे की, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा